الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ ومن نہج اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ ومولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اللہ جل شانہ کی ذات کریم ہے، اور بے بعد درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل اور صحاب پر۔ حضرات گرامی قدر، آج 14 اگست 2020 ہے، اور اتفاق ہے کہ یہ تاریخ بروز جمعہ المبارک آ گئی۔ اسی مناسبت سے چند گزارشات عرض کرنی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے اور اپنا فرما بردار پیدا کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور و معروف حدیث پاک میں ہے کہ بچہ اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین کی صحبت اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کا ماحول اس کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اصل خیالات تبدیل ہو جاتے ہیں، اس کا رہنا سہنا بھی تبدیل ہو جاتا ہے، معاشرت اور تمدن بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ انسان کے چند بنیادی حقوق ہیں۔ کہنے کو تو یہ دنیا کی سب اقوام نے اپنے قانون میں، اپنے نظام میں، اپنے آئین میں انسانوں کو یہ دے رکھے ہیں، لیکن برسر زمین قضیہ یہ نہیں ہے۔ یہ انسان کا بنیادی حق ہے کہ وہ آزاد ہو، وہ کسی انسان کا غلام نہ ہو۔ یہ انسان کا بنیادی حق ہے کہ اسے آزادی کے ساتھ جینے دیا جائے۔ یہ انسان کا بنیادی حق ہے کہ اس کے پاس سر چھپانے کے لیے جگہ ہو۔ یہ انسان کا بنیادی حق ہے کہ اسے روزی کمانے کی آزادی ہو۔ یہ انسان کا بنیادی حق ہے کہ اسے امن و آشتی حاصل ہو۔
اس کی جان مال عزت محفوظ ہو۔ یہ انسان کا بنیادی حق ہے کہ اسے ایک ایسا معاشرہ ملے جس میں وہ دیگر لوگوں کے ساتھ یکساں ترقی کے مواقع حاصل کرے۔ یہ انسان کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش، ان کی تعلیم کا بندوبست اسی طرح کر سکے جس طرح کسی معاشرے کے بڑے لوگ کرتے ہیں۔ یہ سب حقوق اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے، اپنے دین کے ذریعے انسانوں کو دیے ہیں۔ یہ بھی انسان کا بنیادی حق ہے کہ اس کا احترام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بڑا محترم بنایا ہے، مکرم بنایا ہے۔ زمینی مخلوقات میں تمام مخلوقوں پر انسان کو تکریم بخشی گئی ہے، عزت دی گئی ہے۔ یہ بنیادی حق ہیں اور یہ ملنے چاہیے۔ دنیا میں جتنی بھی آزادی کی تحریکیں پہلے چلتی رہی ہیں یا آج چل رہی ہیں، وہ بنیادی طور پر انہی حقوق کے حصول کے لیے ہیں۔ لیکن اکثر دیکھا یہ گیا ہے، ماضی قریب اور ماضی بعید کی پوری تاریخ گواہ ہے کہ جس طرح کی آزادی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے تجویز کی ہے، اس طرح کی آزادی صرف ایک زمانے میں ملی تھی، اور وہ زمانہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب آپ نے ایک ریاست قائم کی، ایک حکومت قائم کی، پھر اس حکومت کو لے کے قرون اولیٰ کے مسلمان، جنہیں ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کے نام سے جانتے ہیں، انہوں نے بھی وہ حکومت چلائی اور لوگوں کے وہ حقوق ملحوظ رکھے، اور ایک مدت تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ تاریخ میں، حدیث میں اس طرح کی بہت سے اقوال ملتے ہیں۔ ربی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور مقولہ ہے جو اس نے رستم کے دربار میں کہا تھا کہ ہم دنیا میں کشور کشائی کے لیے نہیں یہ جنگیں لڑ رہے، ہمارا مقصد صرف ایک ہے کہ انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ رب العالمین کی غلامی میں دیا جائے، اور اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون، اللہ کا دین نافذ و غالب کیا جائے۔ اس کے سوا ہمارا کوئی مقصد نہیں۔ اسلم تسلم، اگر تم مسلمان ہوتے ہو تو تمہیں سلامتی حاصل ہوگی، یہ سب کچھ تمہارے پاس رہے گا، اور اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے تو تمہیں مسلمانوں کی اطاعت کرنی ہوگی، اور مسلمان تمہاری جان مال عزت کی حفاظت کریں گے، اور اس کے بدلے میں تم سے جزیہ لیں گے۔ اور اگر تم یہ دونوں باتیں نہیں مانتے تو فرمایا پھر کل ہمارے اور آپ کے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی۔ تو گویا مسلمانوں نے اول روز سے سب سے پہلا جو کام کیا وہ دعوت دینے کا کام ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا ہے، دین کی طرف بلایا ہے، اللہ کی بندگی کی طرف، اللہ کے اطاعت کی طرف بلایا ہے لوگوں کو۔ اور جتنی جنگیں اور جتنے لڑائیاں ہوئی ہیں، یہ اس وقت ہوئی ہیں جب اسلام دشمن قوتوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا۔
انسانی تاریخ میں یہ ماضی قریب کا جو زمانہ گزرا ہے، پچھلی 2-3 صدیاں، اس میں مسلمانوں پر زوال آیا، اور اس زوال نے مسلمانوں کا ایسا ستیہ ناش کیا کہ مغرب سے اٹھنے والی، اس کو یار کم کر دو، کیا ہے یہ روں ٹوں ٹوں لگا ہوا ہے، بند کرو۔ یہ ڈسٹرب کرتا ہے بھائی۔ پوری دنیا پر یا دنیا کے ایک بڑے حصے پر مغربی اقوام نے قبضہ کیا، اور خصوصی طور پر بر صغیر میں انگریز قابض ہو گئے، اور ایک مدت تک وہ یہاں حکومت کرتے رہے، تقریباً 2 صدیاں انہوں نے یہاں حکومت کی۔ اس حکومت میں سب سے زیادہ نقصان بر صغیر کی قوموں میں سے مسلمانوں کو اٹھانا پڑا ہے، اس لیے کہ مسلمانوں سے انہوں نے یہ سلطنت چھینی تھی، یہ حکومت انہوں نے مسلمانوں سے لی تھی۔ اس زمانے میں یہاں ہندوستان کے اندر مغلیہ خاندان کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر حکومت کر رہے تھے۔ جب ان کا مکمل قبضہ ہو گیا تو انہوں نے سب سے زیادہ جس قوم کو دبا کے رکھا وہ مسلمان تھے۔ انہوں نے ان کی زبان بدل دی، ذریعہ تعلیم بدل دیا، ان کا تمدن بدل دیا، تہذیب بدل دی، اور ان کا رہنا سہنا بدل دیا۔ اس میں 2 طرح کی چیزیں استعمال کی گئیں۔ ایک طرف تو تشدد تھا، اگر ان تحریکوں کو پڑھیں، ان کے حالات پڑھیں، جیسے 1857 کی جنگ ہوئی، جنگ آزادی، ہم انڈین والے مسلمان لوگ اس کو جنگ آزادی کہتے ہیں، اور انگریز اس کو غدر کہتے تھے، بغاوت کہتے تھے۔ ہمارے لیے وہ آزادی کی لڑائی تھی۔ اس جنگ میں جن لوگوں نے حصہ لیا ان کی ایک بڑی دردناک داستان ہے، بڑی مشہور ہے یہ بات پبلک میں بھی، عوام الناس میں بھی، کہ ان کو پکڑتے اور کالے پانی لے جاتے، یعنی جزائر انڈمان میں سمندر پار جزیروں میں پھینک دیتے۔ ایک دن میں 500 علماء کو اور تحریک آزادی کے مجاہدین کو پھانسیاں دی گئیں۔ یہ ایک بڑی تاریخ ہے، لمبی تاریخ ہے۔ آہستہ آہستہ یہ تحریک آگے بڑھتی رہی، اور تحریک پاکستان یا تحریک آزادی کے نام سے ایک تحریک شروع ہوئی۔ اس تحریک میں خود مسلمانوں کا حال کوئی زیادہ اچھا نہیں تھا۔ مسلمانوں کے جو برآوردہ لوگ تھے، خصوصی طور پر علماء کرام، علماء دین، جو جماعتیں اس زمانے میں ان کو لیڈ کرتی تھی، ان میں سے جمعیت علماء ہند بڑی مشہور جماعت تھی۔ یہی جماعت ہے جو پاکستان بننے کے بعد جمعیت علماء اسلام کے نام سے متعارف ہوئی۔ اور اس کے علاوہ مجلس احرار تھی، اس طرح اور بھی کچھ جماعتیں تھیں جو اس تحریک آزادی میں کانگریس کے ساتھ تھی۔ وہ ملک کا بٹوارا نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ بھئی ہندوستان کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے، اور ہندوستان کی تقسیم کا جو فارمولہ ہے اس کو بھی بہت سارے ہم لوگ نہیں جانتے کہ یہ تقسیم کن اصولوں پر ہوئی، کیسے ہوئی، اور نہ جاننے کا ہی کا نتیجہ ہے کہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ
فلاں ملک فلاں خطہ ہمارا حصہ ہے، ہندوستان سمجھتا ہے فلاں خطہ ہمارا حصہ ہے، حالانکہ ان اصولوں میں یہ بات سرے سے نہیں تھی۔ اگر ان کی ہسٹری پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہندوستان کی دو حالتیں تھیں، ایک تھی برٹش انڈیا جس پر انگریز حکومت کر رہا تھا، ایک انڈیا وہ تھا، اور ایک انڈیا کے اندر وہ حصہ تھا جو آزاد تھا اور صرف وہ انگریز کے ساتھ اپنے روابط قائم کر کے سفارتی اس سے چلتا تھا۔ تقریباً ہندوستان میں 556 یا 565 ریاستیں تھیں کل، ان میں پاکستان میں بھی بہت سی ریاستیں آئی ہیں۔ یہ ریاستیں اس وقت بھی انگریز کے زمانے میں بھی اپنی آزاد مرضی سے اپنی حکومت کرتی تھی، اور ان ریاستوں میں اکثریت بعض میں ہندوؤں کی تھی، غیر مسلموں کی تھی، اور بعض میں مسلمانوں کی تھی۔ جیسے کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، حیدرآباد، دکن اور جوناگڑھ وغیرہ میں ہندوؤں کی اکثریت تھی، لیکن وہاں حکمران مسلمان تھے۔ کشمیر میں حکمران ہندو راجا تھا، اکثریت عوام الناس کی مسلمان تھی۔ تو یہ دراصل آزاد ریاستیں تھیں۔ اس طرح کی اور بھی ہمارے ملک میں بہاولپور تھا، اور اس طرح بہاولپور ریاست تھی، سوات تھی، دیر تھی، چترال تھی، یہ ساری آزاد ریاستیں تھیں، اور بھی بہت ساری۔ مسلم لیگ ملک کو تقسیم کرنا چاہتی تھی، اور کچھ لوگ علماء میں سے، بہت کم لوگ ان جماعتوں میں سے مسلم لیگ میں شامل تھے، جس طرح شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ یا مولانا علامہ ثناء اللہ امرتسری وغیرہ۔ یہ مسلم کانفرنس بنائی تھی حالانکہ انہوں نے، لیکن وہ پاکستان بنانے کے حامی تھے۔ اور اس 1935 کے الیکشن میں جماعت اسلامی نے مسلم لیگ کو ووٹ نہیں پائے تھے، ووٹ نہیں دیے تھے۔ اس کی وجہ سے آج تک وہ الزام ان کے اوپر ہے کہ یہ پاکستان کے مخالف تھے، حالانکہ مودودی صاحب پاکستان بننے کے مخالف نہیں تھے، البتہ وہ مسلم لیگ کے حامی نہیں تھے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ مسلم لیگ جو ہے اگر اس نے پاکستان بنا لیا تو وہ اسلامی نہیں ہوگا، یہ جو نعرہ لگا رہے ہیں اس کا وہاں نام و نشان بھی نہیں ہوگا۔ وہ پیشین گئی تو ان کی 100% پوری ہوئی ہے، پاکستان بن گیا، لیکن اس نعرے کا کوئی اثر اس میں دکھائی نہیں دیتا۔ پاکستان کے اندر اسلام کے نام پر بنا، دو قومی نظریہ کے نام پر بنا، یہ نعرہ لگایا گیا کہ ہندوستان میں دو قومیں ہیں، ایک مسلم ایک غیر مسلم، اور خود اس نعرے کا ساتھ مسلمانوں نے نہیں دیا۔ مسلمانوں کی تعداد آج بھی ہندوستان میں زیادہ ہے، اس وقت بھی زیادہ، بہت کم مسلمان تھے جو ہجرت کر کے پاکستان آئے، کچھ پنجاب سے آ گئے، کچھ مشرقی پاکستان سے، مغربی بنگال سے چلے گئے۔ یہ ایک ہسٹری ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا۔ جیسا کیسا بھی پاکستان بن گیا۔ پاکستان بننے کے بعد ایک مدت تک 4-5 سال تک پاکستان کے حصے جو فوج آئی اس کی کمان انگریز کرتے رہے، اس کی وزارت قانون میں عیسائی وزیر قانون رہے، یعنی وہ تصور ہی ان کا اسلام کے بارے میں کچھ اور تھا۔ کافی عرصے کے بعد کتنے سال گزر گئے، پاکستان کا دستور نہ بن سکا۔ پہلا دستور 1962 میں بنا، اور اس دستور میں یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں تھا بلکہ جمہوریہ پاکستان تھا۔ پھر لوگ اس پر مطالبہ کرتے رہے اور آگے بڑھتے رہے، آہستہ آہستہ ایک زمانہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اسباب پیدا کیے کہ 1973 کا دستور منظور ہو گیا۔ 1973 کے دستور میں یہ بات تسلیم کر لی گئی کہ پاکستان کا نظام اسلامی ہوگا،
یہ اسلامی مملکت ہوگی۔ اور یہ جو ترانہ آپ سنتے ہیں پاک سرزمین شاد باد والا، یہ حفیظ جلندری مرحوم نے لکھا تھا، اور کئی سال اس سے پہلے، اس ترانہ کا لکھے جانے سے پہلے یہاں بندے ماترم کا ترانہ پڑھا جاتا تھا، وہی ترانہ جو ہندوستان کا پڑھا جاتا ہے۔ یعنی خبر ہی نہیں تھی یا پتہ ہی نہیں تھا، کیا وجہ تھی؟ حفیظ جلندری نے یہ ترانہ لکھا۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ ملک تو ہے مختلف زبانوں، 7 زبانیں پاکستان میں بولی جاتی ہیں تقریباً، بڑی زبانیں، اور اردو زبان کو اس کی سرکاری زبان قرار دیا گیا ہے، اور ترانہ جو لکھا گیا وہ فارسی میں ہے۔ یہ بھی عجیب اتفاق ہے، اکثر لوگوں کا اس کو ترجمہ ہی نہیں آتا۔ تو خیر، خدا خدا کر کے 73 کا آئین منظور ہو گیا۔ اس 73 کے دستور کے اندر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل نمبر 2 کے شق 227 میں لکھ دیا گیا کہ اسلام پاکستان کی ریاست کا مذہب ہوگا۔ مذہب، یہ بات بھی مجھے عجیب لگتی ہے کہ اسلام مذہب نہیں ہے، یہ بھی یاد رہے۔ اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام دین ہے۔ قرآن مجید میں لفظ مذہب آیا ہی نہیں، حدیث میں یا فقہ کی کتابوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، تو یہ مذہب نہیں ہے، اسلام دین ہے۔ یہ کہنا کہ اسلام مذہب ہے، اس تصور پر یہ لفظ لکھا گیا ہے کہ جس طرح دیگر مذاہب ہیں دنیا کے، اس طرح کا ایک مذہب اسلام بھی ہے۔ اور شاید اسی تصور کے تحت پچھلے دنوں اسمبلی کے فلور پر خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ کسی مذہب کو کسی دوسرے مذہب پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ یعنی یہ تصور جو ہے مذہب کے بارے میں لوگوں کا، اسلام کے بارے میں خاص کر، وہ دین کا نہیں ہے، وہ مذہب کا ہے۔ مذہب اور دین میں فرق ہے۔ دین تو اس سسٹم کو، اس نظام کو کہتے ہیں جو پوری زندگی پر حاوی ہو، جس میں پوری انسانی زندگی کے لیے ہدایات دی گئی ہوں، احکام موجود ہوں، دین اس کو کہتے ہیں۔ مذہب کا مطلب یہ ہے کہ کسی فقیہ نے کسی نقطے پر دوسرے فقیہ سے اختلاف کر کے کوئی رائے اختیار کی تو اسے مذہب کہتے ہیں۔ یہ بڑا فرق ہے کہ دین کو مذہب سمجھنا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پوری قوم ہماری جو ہے، مسلمان ہم لوگ جو ہیں، ہمیں اس فرق کا پتہ ہی نہیں کہ دین کیا ہے اور مذہب کیا ہے۔ بہرحال اسلامی دستور میں یہ بات لکھی گئی کہ اسلام پاکستان کی ریاست کا مذہب ہوگا، اور یہ کہ تمام قوانین اسلامی احکام اور قرارداد مقاصد کے مطابق ڈھالے جائیں گے، یہ بھی لکھا گیا۔ پھر آگے چل کر لکھا ہے کہ تمام کائنات کا اقتدار اعلیٰ یعنی حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ یہ ہمارے دستور 73 میں لکھی ہوئی ہیں یہ باتیں، اور پاکستان کے عوام کے پاس یہ اختیارات ایک مقدس امانت ہیں جنہیں وہ اللہ کے مقرر کردہ حدود کے مطابق بروئے کار لائیں گے۔ پھر آگے چل کر لکھا ہے دستور میں قانونی حاکمیت، لیگل ساورنٹی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، عملی طور پر شرعی قوانین کو حاصل ہوگی۔ دستور میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں ہمارے دستور میں کہ قانونی حاکمیت عملی طور پر شرعی قوانین کو حاصل ہوگی۔ شرعی قوانین کو متعین کردہ شرعی قوانین کی متعین کردہ حدود کو نہ تو مجلس قانون ساز اور نہ ہی عوام بصیغت مجبوری توڑنے کے مجاز ہیں۔ یہ دستور میں لکھا ہے کہ ہماری اسمبلی بھی ان حدود کو، ان شرعی حدود کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ دوسرے لفظوں میں، سادہ لفظوں میں یوں کہہ لو کہ جو چیز شریعت نے حرام کر دی ہے
اسمبلی کو یہ حق نہیں ہے کہ اسے حلال کر دے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اسمبلی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اسلام کی کسی حرام کردہ کو حلال کر لے۔ یہ بات یاد رکھنا ذرا، آگے چل کر کے کیا بنتا ہے۔ پھر دستور کو پڑھو، اس کی ابتدائیہ میں لکھا ہے کہ مملکت استحصال کی تمام اقسام کے خاتمے۔ استحصال اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی غریب آدمی کو، کسی عام آدمی کو کہ حق کو کوئی بڑا آدمی تلف نہ کرے، نقصان نہ پہنچائے، اس کا استحصال نہ کرے، اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کرے۔ یعنی ایسا نظام قائم کیا جائے گا پاکستان میں کہ مملکت استحصال کی تمام اقسام کے خاتمے اور اس بنیادی اصول کی تدریجی تکمیل کا یقین دلائے گی۔ یعنی مملکت ذمہ دار ہے اس بات کی کہ وہ لوگوں کا استحصال روکے۔ لوٹ خسوٹ جو قانون کے ذریعے یا اقتدار کے ذریعے، اختیار کے ذریعے مقتدر حلقے دوسروں کا جو حق مارتے ہیں، اس کو روکنا مملکت کا فرض ہے۔ یہ بات لکھ دی گئی۔ پھر اس کے بعد بنیادی حقوق کا پوری تفصیل کے ساتھ دستور میں ذکر کیا گیا ہے۔ اب اگر قلت وقت کی وجہ سے یہ ساری چیزیں تو نہیں بیان ہو سکتی، اب اگر اپنے پاکستان کو ان اصولوں کی روشنی میں دیکھیں جو دستور 73 میں لکھے ہوئے ہیں، تو کیا یہ پاکستان کے اندر واقعی شرعی قانون کی حکمرانی؟ کیا واقعی حرام چیزوں کو پاکستان کے اندر حلال نہیں کیا گیا، اسمبلی کے ذریعے کیا گیا؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ کتنی وہ چیزیں جو قطعی طور پر نص سے، قرآنیہ سے ثابت ہیں کہ یہ حرام ہے، مثلا شراب کا حرام ہونا، سود کا حرام ہونا، سودی نظام کا حرام ہونا، یہ ہیں نا ساری چیزیں۔ اب یہ ہمارے ملک میں حرام نہیں ہے، یہ حلال ہیں، کیونکہ ہماری اسمبلی نے قانون بنا رکھا ہے کہ جو اس کے لیے لائسنس حاصل کرے وہ شراب بیچ سکتا ہے، شراب خرید سکتا ہے، اس کی تجارت کر سکتا ہے۔ اور پورا ملک تو سودی نظام پر ہی چل رہا ہے، اس کے سارے بینکاری ساری سودی نظام پر چل رہی ہے، اور یہ دستور کے سرین خلاف ہے۔ اور یہ ایک اور بات بھی کہ ایک زمانہ تھا کہ کراچی ہائی کورٹ نے ایک بینک کے خلاف فیصلہ سنا دیا تھا۔ کسی آدمی نے قرضہ لیا اور وہ قرضہ نہیں دے رہا تھا، بینک نے اس کے خلاف کیس دائر کر دیا، عدالت نے اس کو خارج کر دیا اور لکھ دیا کہ یہ بنتا ہی نہیں، حرام ہے۔ پاکستان کے اندر پاکستانی دستور اور قانون کے مطابق سود لینا دینا حرام ہے۔ اسی طرح کا فیصلہ پشاور ہائی کورٹ نے بھی کر دیا۔ اور اس زمانے میں جو وزیر اعظم صاحب تھے، نواز شریف صاحب، یہ اس فیصلے کے خلاف عدالت میں، سپریم کورٹ میں چلے گئے اور آج تک اس کی اپیل نہیں نکلی۔ یعنی ہمارے ملک کے اندر جو شخص بھی آیا حکمران بن کے، اور جو اسمبلی بھی آئی، وہ ہمیشہ اس دستور 73 کو بائی پاس کرتی رہی ہے۔ مقصد کہنے کا صرف یہ ہے۔ ہمارے ملک کے اندر یہ چیزیں قطعاً نہیں ہیں، جو کچھ لکھا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب یہ دو قومی نظریے کی بنیاد پر ملک بنایا گیا تھا، اور آج ہمارا جو دستور ہے، آج ہمارا جو قانون ہے، یہ جو ہمارا انتخاب ہوتا ہے، الیکشن ہوتے ہیں، یہ دو قومی نظریے کی بنیاد پر نہیں ہوتے، ان کو مخلوط انتخاب کہتے ہیں۔ مخلوط انتخاب کا مطلب یہ ہے کہ مسلم اور غیر مسلم مل کے اپنا نمائندہ منتخب کریں گے۔ اور مشرف صاحب کے زمانے میں وہ ڈکٹیٹر آدمی تھا، اس نے بلڈوز کیا ہر چیز کو، اس نے یہ قانون بنا دیا، اس نے اس نظریے کو توڑ دیا۔ اس سے پہلے اقلیتوں کے حقوق رکھے گئے تھے، ان کے نمائندے الگ منتخب ہوتے تھے، اسمبلیوں میں ان کی سیٹیں تھیں۔ یہ مشرف صاحب آئے اور انہوں نے آ کے اس کو بلڈوز کیا اور مخلوط انتخاب شروع کر دیے۔
اور پاکستان کی کسی دینی سیاسی جماعت کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اس کے آرڈیننس کے خلاف عدالت میں چلی جائے کہ یہ خلاف دستور 73 ہے، آج تک نہیں ہوا اور وہ چل رہا ہے۔ ملک کے اندر دو قومی نظریہ کی بنیاد پر ایک سیٹ کے لیے اگر مخلوط انتخاب ہی کرنا تھا تو پاکستان بنانے کی کیا ضرورت؟ یہ تو ہندوستان میں ہو رہا ہے۔ تو اس طرح کے اور بھی مسائل ہیں بہت سارے۔ اس لیے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ملک دیا تھا وہ تو ایسا ملک ہے، اس کی طبیعت تھوڑی سی قرآن میں دیکھیے، ایک آیت دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کا حال بیان کرتے ہوئے سورہ سبا میں آیت نمبر 15 میں ایک آیت ارشاد فرمایا لقد کان فی مسکنہم آیہ، قوم سبا کے مسکن میں جہاں وہ قوم رہتی تھی وہاں ایک معجزہ، ایک نشانی موجود تھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی۔ وہ کیا تھی؟ جنتان عن یمین و شمال۔ کہ سفر کرو اس شہر میں، اس ملک میں، تو جہاں بھی سفر کرو گے، جس روڈ پر بھی، اس زمانے کی بات ہو رہی، تو اس کے دائیں بھی اور اس کے بائیں بھی باغات ہی باغات۔ ایک منٹ کے لیے ذرا اپنے ملک میں آئیے، اپنے ملک